الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورة البقرہ آیت نمبر 229 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ ان کی روایات کی روشنی میں زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتا تھا اور پھر رجوع کر لیتا۔ مقصد بیوی کو تنگ کرنا تھا۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ طلاق معنی 2 مرتبہ، معنی 2 چانس ہیں، 2 موقع ہیں جس کے بعد عدت میں خاوند رجوع کر سکتا۔ یہ 2 ہی مرتبہ ہے، 2 ہی موقع ہیں۔ پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ گھر بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لیں۔ یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے رکھ لینا، یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ طلاق دی، اس کی عدت 3 مہینے، وہ 1 مرتبہ دی یا 100 مرتبہ دی، اس کی عدت 3 مہینے۔ احناف کے ہاں طلاق حرام، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ احناف کے ہاں، کتاب و سنت میں نہیں، احناف کے ہاں انہوں نے پھر کرائے کے سانڈ پالے ہوئے جو اس عورت کا حلالہ کرتے ہیں اور پھر پہلے خاوند کے لیے اس کو حلال کرتے ہیں، اور مدارس میں انہوں نے یہ سانڈ پالے ہوئے ہیں۔
کئی مرتبہ تو مفتیان خود تیار ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے، ہم آپ کی بیوی کو آپ کے لیے حلال کرتے ہیں کیونکہ اب وہ حرام ہو چکی ہے۔ کتاب و سنت کے اندر 1000 مرتبہ طلاق دے یا ایک دفعہ طلاق دے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، جس میں خاوند رجوع کر سکتا ہے، وہ عدت 3 مہینے، اگر ارادہ نہیں رجوع کرنے کا، وہ تصریح بإحسان، تو رجوع نہ کرے بلکہ عدت گزرنے دے، وہ 3 مہینے، 3 مہینے بیوی خود بخود جدا ہو جائے گی۔ یہ ہے او تصریح بإحسان، نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ عدت گزرنے کے بعد اگرچہ عورت آزاد ہے، جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر پہلے خاوند کو اس سے شادی کا اختیار، پہلے خاوند سے کا بھی اختیار۔ تیسری طلاق کے بعد تیسرا موقع، خاوند نہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد رجوع کر سکتا ہے، ختم۔ یہ ہے طلاق۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح بإحسان، میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو طلاق دے دو اس کو، کیوں اسے باندھ کر رکھا ہوا ہے، یا برداشت کرو پھر اس کی عادتیں، یا پھر اچھے طریقے سے اس کو فارغ کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو تم نے اسے دے رکھا ہے، تحفے، تحائف، گفٹ، فلاں اور فلاں، وہ اب تم اس سے نہیں لے سکتے، وہ آپ اس نے، جب آپ نے طلاق دے دی ہے اب اس سے حق کے مہر بھی نہیں لے سکتے۔ دیکھیے سورۃ النساء، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، اگر تمہیں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ جو اسے تحفے تحائف آپ نے دے رکھے ہیں وہ اب آپ اس سے نہیں لے سکتے، یہ تو میں نے تحفہ دیا تھا، یہ تو میں نے ویسے ہی دے دیا تھا، یہ تو میں نے ویسے تمہارے نام کر دیا تھا۔ پھر اسے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جائے تاکہ دیا ہوا مال مجھے واپس آ جائے۔ طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس نہیں مل سکتا۔ قنطار خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں، کتنا بھی حق مہر دیا ہو وہ واپس نہیں آپ لے سکتے، اسی حق مہر کے بدلے تو اس کی عزت آپ کے لیے حلال ہوئی تھی۔ یہاں پھر کیا ہوتا ہے، خاوند بیوی کہتا ہے تو خلا لے لے، خلا لے لے، خلا کے اندر عورت کو حق مہر واپس دینا پڑتا ہے۔ دیکھیے طلاق میں خاوند حق مہر خاوند کو دینا پڑتا ہے، اگر دے چکا ہے واپس نہیں مل سکے گا۔ پھر خاوند اور مرد کیا کرتے ہیں، عورت کو مجبور کرتے ہیں، زچ کرتے ہیں، پھر وہ سب کچھ دے کر جان چھڑانا چاہتی ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے، جو میں نے اس کو مال دے رکھا ہے وہ مال مجھے واپس ملے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں۔ اب اسے حلال کیسے کریں گے کہ عورت کو مجبور کریں گے تو خلا لے، جب خلا لے گی تو حق مہر واپس کرے گی، بیوی سے بھی جان چھٹ گئی اور مال بھی واپس مل گیا، اور قرآن کہتا ہے دیکھو تمہارے لیے حلال نہیں۔
خلا کی صورت میں بیوی کو مال واپس کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ ڈریں وہ دونوں کے دونوں کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے، اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ آپس میں لڑائی فساد، اور یہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ میاں بیوی کے فساد سے دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اولاد تباہ ہو جاتی ہے، اولاد غلط راستوں پر چل پڑتی ہے۔ گھر میں جب پیار نہیں ملتا، پھر اوروں کے پاس پیار لینے کے دو بول پیار کے سننے کے لیے اپنی عزتیں تک برباد کر دیتے ہیں بچے۔ اس پر انسان اور بالخصوص مرد کو بہت حوصلہ رکھنا چاہیے، حوصلے کے ساتھ۔ عورت تو ہائی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی، سبحان اللہ۔ وہ دونوں ڈریں اللہ سے، خوف رکھیں اللہ کا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں اب نہیں رہ سکتے، پھر عورت چاہے تو وہ اپنا مال اسے دے دے اور اپنی جان چھڑا لے، علیحدہ ہو جائے۔ فی مفتدت بہ، دے دے وہ۔ عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے، اور خاوند طلاق دینے میں دو صورتیں ہیں۔ عورت اتنی تنگ ہے اور خاوند بھی تنگ ہے، ایک پارٹی تو یہ، لیکن خاوند اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ میرا حق میں لے جائے گی، حق مہر، وہ اسے مجبور کرتا ہے خلا لے۔ وہ والا مال جب عورت دے گی تو اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ اس نے اس کو اتنا زچ کر دیا، بنی اسرائیل کی طرح اس نے ہیلا کر لیا۔ ایک یہ کہ عورت تنگ ہے لیکن خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا، خاوند کہتے نہیں میں طلاق نہیں دیتا تمہیں۔ عورت تنگ ہے لیکن خاوند تنگ نہیں، تو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے فی مفتدت بھی سب کچھ دے دے، جو خاوند کا اور بیوی کا آپس میں طے پا جائے، اس حق مہر میں سے آپس میں طے کر لیں، یا عدالت کے اندر، یا کسی کونسلر کے سامنے، کسی عالم کے سامنے، جیسے بھی وہ بطور فدیہ دے کر جان چھڑا لیں، یا پھر خاوند ہی فدیہ لے کر جان چھوڑ دیں۔ اگر خاوند پھر بھی جان نہیں چھوڑتا تو عدالت سے رجوع کرے، عدالت فسخ نکاح کرا دے گی، نکاح فسخ کر دے گی۔ عدالت کو یہ حق حاصل ہے، کیونکہ یہ طلاق نہیں بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہے، اس لیے اسے خلا کہتے ہیں، اور اس کی عدت بھی ایک حیض۔ امام ترمذی سے لے کر آئے ہیں 1185، ایک عدت، ایک مہینہ عدت، ایک حیض، وہ بھی اس لیے کہ کہیں عورت حاملہ تو نہیں، حمل تو نہیں ہے، اور عدت کے دوران خاوند رجوع بھی نہیں کر سکتا، خاوند کا حق ہی نہیں ہے خاوند کو رجوع کرنے کا۔ تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو۔ اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا یہی لوگ ظالم، یہی لوگ ظالم۔ یہ ہے طلاق کی خوبصورت طریقہ کہ دو چانس ہیں، اس کے بعد چانس نہیں، اس کے بعد طلاق ایک دفعہ کہے یا 3 دفعہ کہے وہ طلاق ہو گئی ہے۔ ہنسی میں کہے، مذاق میں کہے، غصے میں کہے، پیار میں کہے، کئی بیوقوف آ کر کہتے ہیں جی غصے میں کہہ دیا۔ طلاق بھی کوئی محبت میں دی جاتی ہے کہ مجھے بیوی سے بڑا پیار آیا تو میں نے اسے طلاق دے دی۔
طلاق دی ہی غصے سے دی جاتی ہے۔ طلاق کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب ایک دفعہ کہہ دی ہے یا 1000 مرتبہ، وہ ایک چانس ہے جو اس نے اویل کر لیا، 3 مہینے اس کی عدت ہے، عدت میں رجوع کر لے ٹھیک، نہیں تو دونوں کا عدت کے بعد آپس میں نکاح ہوگا۔ پھر اس نے طلاق دے دی ہے، دوسرا موقع اویل کر لیا، پھر 3 مہینے عدت ہے، عدت میں رجوع کر لے ٹھیک، عدت کے بعد پھر دونوں کا آپس میں نکاح ہوگا۔ یہ ہے الطلاق مرتان۔ اب 2 چانس ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ کہا صرف طلاق، وہ طلاق ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے کسی طریقے سے بھی حلال نہیں، نہ عدت ہے نہ نکاح، کچھ بھی نہیں رہا، باقی ختم ہو گیا معاملہ۔ اب کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ یہ ہے اب تیسرا طریقہ۔ تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ خامند اس سے جمع کے بعد از خود طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، پہلے خامند کا طلاق دلوانے میں، قتل کرنے میں، مارنے میں اس دوسرے خامند کے کوئی ہاتھ نہ ہو، تبھی موت مر گیا، یا کسی اور نے قتل کر دیا، یا آپس میں ان کی بنی نہیں، انہوں نے طلاق دے دی ہے، پلاننگ نہیں تھی عورت کی اور پہلے مرد کی، جیسے احناف کے ہاں ہوتا ہے کہ پلاننگ ہوتی ہے باقاعدہ کہ ایک رات کا نکاح ہوگا۔ اور میں نے سنا کچھ لوگوں سے، سکا لوگوں سے، کہ جو بڑے لوگ ہیں، لیڈ کلاس کے لوگ، وہ اگر کوئی ایسا طلاق دے دیں تو وہ پھر آ کر کئی لاکھ روپے دیتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ، جہاں مولوی صاحب کی نیت مان جائے، اور اسے کہتے ہیں نکاح آپ کر لیں، میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بیوی تو آپ کی تھی ہی نہیں، ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کے بدلے 10 لاکھ لے لیں اور صبح طلاق دے دیں۔ صبح مولانا طلاق دے دیتے ہیں یا طلاق دلوا دیتے ہیں، اور پہلے اس چیف کے لیے حلال کر دی جاتی ہے۔ حرام ہے، خالصتاً زنا، یاد رکھیے، جسے ہم حلالہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ اور مفتی حضرات تو اس آیت کو لے کر بڑے ہی تیار پھرتے رہتے ہیں، طلاق ہوگی اب تو حلالہ ہوگا، 3 طلاقیں دی تھیں اب تو نہیں حلال ہو سکتی، اب تو حلالہ کروانا پڑے گا۔ کس کا؟ بیوی کا، تمہاری لیے تو بیوی نہیں رہی، اب تم اس کا نکاح کر دو۔ اب وہ سوچتے ہیں کس سے کروں، ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں، ٹی وی پر آ کر مفتی عبدالقوی نے باقاعدہ اعلان کر کے کہا کہ میں بھی اس خدمت کے لیے تیار ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس بے غیرتی کے کام کو دیکھ کر وہ ایک کیس جو سوشل میڈیا پر بہت ان ہوا کہ وہ عورت طلاق کے بعد گئی تو مولانا نے کہا کہ بھئی حلالہ ہوگا۔ اس نے کہا جی وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا مجھ سے نکاح کر لو، یا میرے پاس اور لڑکے ہیں، وہ رات کو آپ کے ساتھ ہم بستری کریں گے اور صبح پھر آپ کو ہم طلاق دے دیں گے اور پہلے خامن سے آپ کا نکاح پڑھا دیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی یہ کیا بے غیرتی ہے، میں اس کو ایک رات کے لیے اس کے ساتھ رات گزاروں گی اور صبح پھر اپنے پرانے خامن سے پھر میرا نکاح ہوگا۔ اس نے نیا طریقہ نکالا، اس نے کہا یہ حلالہ میں اپنے خامن سے کروا لوں گی۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ان مولویوں کے ہتھ کنڈوں سے تنگ آ کر یہ عورتیں مجبور ہو کر حرام کاری کرتی ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حلال نہیں ہوگی وہ عورت جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ اب نکاح 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا، آدھے منٹ کا نہیں ہوتا، آدھی رات کا نہیں ہوتا، پوری رات کا نہیں ہوتا۔ نکاح جب آدمی کرتا ہے نا قبول، وہ تو ساری زندگی کے لیے، اور بے شک نکاح کے گھنٹے بعد ہی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ 1 رات کا نکاح ہوتا ہے متعین، اور یہ تو رافضیوں کا متع ہے، حرام ہے، شریعت میں حرام ہے یہ شے۔ یہاں تو طے کرتے ہیں باقاعدہ کہ صبح میں اپنی بیوی کو لے جاؤں گا۔ وہ ہمارے شہر میں ایک شیخ صاحب تھے، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، وہ ہر وقت طلاق طلاق ہی کرتے رہتے تھے۔ آخر انہوں نے طلاق تیسری بھی دے دی، 3 طلاقیں ہو گئی۔ شہر کے معزز قاری صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، دونوں کا ہی۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اب تو حلالہ ہوگا۔ اس نے کہا اب ہمارے امام بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، شہر کے سب سے بڑے بھی ہیں آپ، علماء میں، قراء حضرات میں۔ نے کہا پھر میرے ساتھ ہی پڑھا دو صبح۔ انہوں نے نکاح پڑھا دیا، وہیں پر ہی مسجد میں نکاح ہو گیا۔ رات کو قاری صاحب کے ساتھ حقوق زوجیت ادا ہوا۔ صبح وہ شیخ صاحب فجر میں ہی پہنچ گئے، کہنے لگے قاری صاحب جب لوگ پیچھے کچھ کم ہوئے جی وہ میری بیوی کو طلاق دے دے۔ اس نے کہا تمہاری بیوی میرے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ وہ تو بیوی میری ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی بیوی میری ہے۔ اس نے کہا آپ کی کیسے؟ آپ نے تو طلاق دے دی تھی، میں نے تو رات نکاح پڑھا ہے اس کے ساتھ، وہ بیوی بھی پکی ہوگی۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتی، نہ طلاق میں لیتی ہوں، نہ اپنے خامند کو مجبور کرتی ہوں، نہ خامند میرا طلاق دیتا ہے۔ وہ شیخ صاحب رہ گئے بیچارے، بڑا اس نے شور شرابہ کیا، شہر والوں کو اکٹھا کیا، کچھ بھی نہ بنا۔ کیوں؟ خامند نے طلاق ہی نہ دی۔ اس نے کہا میری بیوی۔ لوگ آئے، اس نے کہا جی اس کی بیوی کو۔ اس نے کہا اس کی بیوی میرے پاس کیا کرنے آئی؟ اس نے تو طلاق دے دی تھی، میں نے تو نکاح کیا اس کے ساتھ، میں اپنی بیوی کو طلاق کیوں دوں؟ اب تو وہ میری بیوی ہے۔ نکاح نیتاً یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، بے شک آدھے گھنٹے کے بعد حالات خراب ہو جائیں کسی بھی معاملے میں، پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں نیتاً بھی وہ شخص 1 رات کا حلالہ کر رہا ہے، 1 گھنٹے کا۔ اور اب تو ماڈرن لوگوں نے، برگر فیملیاں جو ہیں، انہوں نے تو پیسے طے کر لیے، بیوی کو ہاتھ نہیں، نکاح ضرور کرو لیکن ہاتھ نہیں لگانا جی، ہماری عزت ہے۔ اور یہ 10 لاکھ تمہیں دیتے ہیں۔ وہ مولوی کہتا دفع کرو، میں نے کیا کرنا رات کو ہاتھ لگا کر، 10 لاکھ روپے لے کر صبح طلاق بھی دے دیتا ہے، اور پھر پہلے سے نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حرام کاری ہے، یہ وہ حرام کاری شریعت میں جو ان مولویوں نے شروع کر رکھی ہے۔ ہائے ہائے، اس غرض سے نکاح کرنا کہ میں پہلے خامند کے لیے حلال ہو جاؤں، اس پر لعنت۔ ایسا نکاح کرنے والے پر اور کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے لعنت فرمائی ہے۔ امام نسائی اس کو لے کر آئے حدیث کو 3445۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو التیس المستعار، کرائے کا سانڈ کہا، دیکھو، اور لعنت فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1936۔ دیکھیے اب یہ حلالہ مساجد، مجھے یاد ہے ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں کہ جی ہم فلاں مسجد میں گئے تو انہوں نے کہا حلالہ، فلاں مسجد میں گئے تو حلالہ، وہاں کسی نے کہا بھئی الحدیث مسجد میں چلے جاؤ، ہم آپ کے پاس شاہ صاحب آئے ہیں ایسے ایسے۔ ہم کہتے ہیں طلاق 3 عدت ہے، جا کر رجوع کر لو، بس جا کر رجوع کر لو۔ اتنا آسان دین ہے؟ یہ کوئی دیوسیت کا دین ہے، بغیرتی کا دین ہے
کہ بیوی میری اور جائے کسی اور کے پاس رات گزار کے صبح پھر میری بن جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی عوام کو عقل عطا فرمائے۔ ایک شخص ایک مرتبہ میرے پاس آیا ظہر کی نماز پر، یہی طلاق کا مسئلہ لے کر۔ میں نے کہا کتاب و سنت میں تو وہ تمہاری بیوی ہے، جاؤ رجوع کر لو، اور احناف کی فقہ حنفی کے مطابق اس کا حلالہ ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ مجھے لکھ کر دے دیں فتویٰ۔ میں نے کہا پھر نماز بھی کتاب و سنت کے مطابق پڑھنا ہوگی۔ کہتا جی نہیں، نماز میں اپنے طریقے کی پڑھوں گا، دین میں اپنا ہی ماں باپ کا رکھوں گا۔ میں نے کہا پھر جاؤ حلالہ کروا لو، اگر تم نماز بھی اسی طریقے کی پڑھو گے تو پھر حلالہ بھی کرواؤ۔ کہتا جی حلالہ کروا لوں گا، لیکن آپ کتاب و سنت کے مطابق نماز اپنی نہیں تبدیل کر سکتا کہ میں اپنے باپ داد کی نماز چھوڑ دوں اور کتاب و سنت کے مطابق ہمارا اپنا دین ہے، اپنا مسلک ہے، ہمارے علماء ہے، پھر جاؤ حلالہ کروا لو۔ کہتا کروا لوں گا۔ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں یہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے۔ ایک ہی وقت میں طلاق طلاق طلاق، یہ ممنوع ہے، یہ نہیں دینی چاہیے۔ حوصلہ رکھنا چاہیے، معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور شیطان سب سے زیادہ گھر توڑنے پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص طلاق 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 کہہ دے تو ایک طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق ہو جائے گی۔ زبردستی کی طلاق طلاق نہیں۔ کوئی گن مین گن لے کر یہاں پسٹ رکھ کر کہے اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ طلاق دے دے، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ نشے کے اندر مدہوش، شراب اتنی پی لیے، ہوش و حواس ہی قائم نہیں ہے، اور بیوی کو طلاق دے دی، اس میں طلاق 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 کہہ دی، 100 دفعہ کہہ دی، ایک دفعہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہوش و حواس قائم نہیں۔ اگر کوئی 3 دفعہ طلاق 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 کہے، ایک ہی طلاق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی طلاق تصور کی جاتی تھی، ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ طلاق طلاق طلاق، ایک طلاق ہو گئی، بس جاؤ رجوع کر لو۔ پیغمبر کے زمانہ بھی، ابو بکر کے خلافت کا پورا زمانہ بھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال تک۔ پھر لوگوں نے طلاقیں دینا شروع کر دی، اس کام میں جلدی شروع کر دی، جس گھر میں جاؤ یہی مسئلہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہیں جس میں ان کو مہلت تھی، اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم 1472۔ حضرت عمر نے پھر یہ قانون بنا دیا کہ جو 3 دفعہ کہے گا تو 3 ہی کر دیں گے ہم اس کو، کیونکہ یہ لوگ اس کو بہت جلدی کرنے لگ گئے تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں 3 کو ایک ہی شمار کرتے۔ تو اب بھی پاکستانی عدالت، یہ عدالت عالیہ نے 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دے دی، ایک ہی طلاق قرار، کیونکہ شریعت کے مطابق وہ ایک ہی، اس کا چانس ہے، موقع ہے۔ گھر ٹوٹتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، اور احناف کے یہ کرائے کے سانڈ، ان کے مدرسے بند ہوتے ہیں، ان کا کاروبار بند ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستانی قانون کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان لا جو ہے، اس میں بھی 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دے دی۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ معاشرتی مسئلہ ہے، اس پر بڑا صبر اور حوصلے کے ساتھ آدمی کو رہنا چاہیے، اور اگر کہیں پر ایسے 3 دفعہ منہ سے نکل جائے طلاق طلاق طلاق، اس کو ایک ہی طلاق تصور کریں اور عدت میں رجوع کر لیں، اور طلاق کے بعد
عورت کو جو گھر سے نکال دیا جاتا ہے فوراً ہی والدین آ کر لے جاتے ہیں، یہ بھی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ عورت اسی گھر میں رہے گی، اسی گھر میں رہے گی تاکہ خاوند کو پھر عورت کی یاد آئے، بچوں کی یاد آئے، اس کا دل نرم ہو اور وہ رجوع کر لے۔ 3 مہینے تک وہ عورت اس میں رہے گی۔ اگر اس کے بعد بھی وہ رجوع نہیں کرتا، اس کا ارادہ پختہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ 3 مہینے کے بعد فارغ ہو جائے گی، کہیں جا کر شادی کر لے گی۔ اگر 3 مہینے کے بعد بھی خاوند کو خیال آ جائے تو وہ اس کا آپس میں دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ کسی غیر مرد سے نکاح کرنا وقت معین کے لیے، یہ شیعت کو پھیلانا اور رافضی مذہب کو پھیلانے کے مترادف۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔